کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسا میوزیم بھی موجود ہے جہاں سینکڑوں سال پرانے قرآن مجید کے نادر نسخے، پتھر پر لکھی ہوئی سورہ فاتحہ کی آیت، مکہ، مدینہ اور منی کی تاریخی تصاویر اور اسلامی تاریخ کے ایسے خزانے محفوظ ہے جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مدینہ منورہ سے فرازت شاہ، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور تاریخی جگہ کی سیر کروائیں گے۔ یہاں پر موجود ہر چیز ہمیں اسلام کی عظیم تاریخ، قرآن کریم کی حفاظت اور مسلمانوں کی علمی خدمات کی یاد دلاتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کے بارے میں بہت کم زائرین جانتے ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یہ جگہ کہاں پر موجود ہے۔ اس سے ہی آپ گیٹ نمبر 21 یا 22 سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ جو رستہ بنا ہوا ہے، اسی راستے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بالکل سیدھا یہ سامنے جو دروازہ ہے، اسی کے ساتھ وہ میوزیم واقع ہے۔ تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے ہیں۔ اس راستے سے آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو یہ بالکل آپ کے دائیں طرف وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ میوزیم واقع ہے۔ تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ اس گیٹ سے جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو پہلی منزل پر آپ کو ایک خوبصورت لائبریری دیکھنے کو ملیں گی، جہاں پر بہت ساری زبانوں میں بہت ساری کتب موجود ہے جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے وہ لائبریری موجود ہے۔ یہاں سے سیڑھیوں میں اپنے اوپر کی طرف جانا ہے، دوسرے منزل پر بالکل سامنے ہی آپ کو یہ میوزیم نظر آئے گا۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ روزانہ لاکھوں افراد مسجد نبوی آتے ہیں، لیکن بہت سے ناظرین اس علمی خزانے سے ناواقف رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا استقبال اسلامی تاریخ کے نادر نوادرات کرتے ہیں۔ یہاں محفوظ ہر چیز کئی صدیوں پر محیط ایک عظیم ورثے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں پر 400 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانے قرآنی نسخے اور اسلامی نوادرات موجود ہے۔ ان خوبصورت نسخوں کو ہاتھ سے لکھا گیا جن پر ماہر خطاطوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے۔ یہاں پر مکہ، مدینہ اور منی کی قدیم تصاویر بھی موجود ہے۔ ان تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں حرمین شریفین اور مقدس مقامات کی شکل و صورت کیسی تھی اور وقت کے ساتھ ان میں کس طرح کی توسیع و ترقی ہوئی ہے۔ میوزیم میں موجود ہر نوادر چیز ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ قرآن کریم اور اسلامی علوم کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ہر دور میں بے مثال ان خدمات انجام دی۔ جب انسان ان تاریخی جگہوں پر جاتا ہے اور ایسی خوبصورت چیزیں دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں موجود قرآن مجید کتنی عظیم امانت ہے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کے ذریعے فرمائی۔ پتھر پر لکھی ہوئی سورہ فاتحہ کی یہ آیت اسلامی خطاطی اور فن سنگ تراشی کا خوبصورت نمونہ ہے، جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی صرف دلوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف مضبوط ذرائع پر بھی محفوظ کرتے ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ آئیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ اس میوزیم کی زیارت بھی ضرور کریں۔ یہ صرف نمائش کے لیے رکھی گئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی علمی، تہذیبی اور تاریخی عظمت کا ایک زندہ تعارف ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد نبوی کے اس کم معروف لیکن بے حد قیمتی میوزیم کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ
مصطفى 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 سرورِ دو جہاں مصطفی مصطفی رہبر و رہنما مصطفی 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 بات میرے خدا آپ کا مرتبہ ہے بلند و جہاں جو نہ مانے تباہ وہ رہے ہر زمان مصطفی مصطفی